نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم لیے آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ کوئز پروگرام ہے کہ جس میں ہم صرف سوالات و جوابات ہی نہیں بلکہ اینیمیشن کے ذریعے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کو ایک جرنی بھی دکھاتے ہیں، اور یہ بابرکت اور مبارک جرنی ایک مقدس مقام کی طرف ہوتی ہے. وہی مقدس مقام کہ جس کو دیکھنے کی تمنا ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ تقریباً تمام ہی ایمان والوں کے دلوں میں اس کے دیکھنے کی تمنا یہ پیدا ہوتی ہے. اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، زندگی کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایک کاش ہم بھی جا کر اللہ پاک کے پاک دربار کا دیدار کریں، اپنی آنکھوں سے کعبہ مشرفہ کی زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کو کعبہ مشرفہ کی زیارت کر کے ٹھنڈا کریں. انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہوگا. سوالات و جوابات بھی ہوں گے، اور سوالات و جوابات قرآن پاک سے ہوں گے. ہم نور قرآن بھی حاصل کرتے رہیں گے، قرآن کا علم بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بابرکت اور مبارک سفر بھی کرتے چلے جائیں گے. اس بابرکت اور مبارک سفر میں جہاں آپ کو نور قرآن اور علم قرآن ملے گا، ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ مقدس مقامات کی معلومات بھی ملتی چلی جائے گی، اور اس کے علاوہ اللہ نے چاہا تو آپ یہ بابرکت اور مبارک سفر اینیمیشن کے ذریعے آپ دیکھتے بھی رہیں گے. تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ شامل رہیں گے تو ہم مل کر نیکیاں بھی کمائیں گے، علم دین بھی حاصل کریں گے، اور مبارک سفر کو اور بابرکت اور مبارک جگہوں کی ہم زیارت بھی کرتے چلے جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، ماشاءاللہ آپ سب باری باری اپنا اپنا تعارف کروائیے، اپنا نام بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، یہ بھی بتائیے. میرا نام محمد طلحہ طاری ہے، میں شہر ٹنڈولیار سے ہوں، اور یہاں کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عالم کورس درس نظامی کر رہا ہوں، اور میں 7th ایئر میں ہوں. اچھا، 7th ایئر میں ہیں. جی، 7th. کتنے ایئرز ٹوٹل ہوتے ہیں؟ 8 ایئر ہوتے ہیں. 8 ایئرز 8 سال کا ایک کورس ہوتا ہے. 8 سال کا کورس ہوتا ہے. یعنی اب آپ کا دورہ حدیث رہ جائے گا. جی، اس کے بعد آخری سال ہے ہمارا. آخری سال آپ کا دورہ حدیث کا ہوگا. چلیں جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. نیکسٹ اسلامی بھائی. میرا نام محمد اسحاق اطاری ہے، اور میرا بیسیکلی تعلق پنجاب راجن پور سے ہے، اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. چلیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. میرا نام غلام طاہر طاری ہے، اور میرا جو بلونگ میں کرتا ہوں وہ شہر ٹنڈولیار سے کرتا ہوں، اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. آپ بھی 7th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے دل کی جانب، یہاں سے بھی تعارف لیتے ہیں. میرا نام محمد زبیر رضا ہے، اور میں بلانگ کرتا ہوں میاں والد سے، اور میں فیضان مدینہ جامع المدینہ فیضان مدینہ میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی زبیر رضا. اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام عبد القیوم اطاری ہے، میرا تعلق میرپور خاص سے ہے، اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. چلیں، عبد القیوم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے آخری کنٹیسٹنٹ کا تعارف لیتے ہیں. محمد عدیل اطاری، میرا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے، اور میں ادھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں. ارے واہ، ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ پاک آپ کو عالم با عمل بھی بنائے اور علم کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے. آج اگر یوں کہا جائے کہ پنجاب اور سندھ کا مقابلہ ہو گیا ہے. 3 تقریباً اسلامی بھائی ہمارے سندھ کے ہیں، اور کچھ اسلامی بھائی ہمارے پنجاب سے بھی تشریف لائے ہیں. آپ 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. چلیں جی، بڑھتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ خوبصورت پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل رہے گا. کرتا ہے کمال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال. جی، 3 سیگمنٹس ہوں گے ہمارے اس پروگرام میں. پہلا سیگمنٹ ہوگا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل. تیسرا سیگمنٹ ہوگا میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. 3 سیگمنٹس ہیں، بہت مختصر سیگمنٹس ہیں، لیکن یہ مختصر سیگمنٹس بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، پورے اینیمیشن کے ساتھ
آپ کو سفر حرمین طیبین کی یاد دلا دے گا. اگر آپ نے عمرہ کیا ہے اور اگر آپ نے حج کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سفر حرمین طیبین یہ یاد بھی آ جانا ہے, ریکال بھی ہو جانا ہے. اور بہت سارے ایسے عازمین ہوں گے کہ جنہوں نے مکہ مدینہ ضرور دیکھا ہے, لیکن کئی ساری ایسی چیزیں ہیں, کئی ساری ایسی معلومات ہیں کہ جو شاید آپ مکہ مدینہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں جانتے ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. تو آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے, آپ کو ہم معلومات بھی دیتے رہیں گے اور خوبصورت سیگمنٹ کے ذریعے یہ پوری جرنی, یہ پورا ٹریول بڑے ہی خوبصورت اور یونیک انداز کے ساتھ انشاءاللہ دکھاتے بھی رہیں گے. 6 اسلامی بھائیوں کا ہم نے تعارف لے لیا ہے, بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. تصور ہی تصور میں سفر, اس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر سارے جان فلاح و ظفر کی ہے, فلاح و ظفر کی ہے. پیغام صبا سائے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ہی الحمدللہ حج کی تیاریاں جاری و ساری ہیں. حج کرنے والے اپنے فارمز بھر رہے ہیں, اپنے پیکیجز کنفرم کر رہے ہیں, عازمین کا سفر کا جو سامان ہے وہ تیار ہوتا جا رہا ہے, وزاد راہ وہ تیار کرتے جا رہے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. تو انشاءاللہ کبھی ہمارا بھی ٹریول ہوگا. یاد رہے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے 6 اسلامی بھائی مقابلے میں شامل ہیں. 4 اسلامی بھائیوں کو اگلے راؤنڈ کا موقع دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس جو بورڈنگ پاس ہیں یعنی جو پلین کے ٹکٹس ہیں وہ صرف اور صرف 4 ہیں. پہلا سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ 6 کنٹیسٹنٹس میں سے کون سے 4 اسلامی بھائی اس بورڈنگ پاس کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی یونیک اس کا طریقہ کار ہم نے رکھا ہے. آپ کو یہ 6 بورڈز نظر آ رہے ہیں, ان بورڈز پر قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تحریر ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے اس آیت مبارک کا پورا ریفرنس تلاش کرنا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے, قرآن پاک کی کس سورت میں ہے, اور یہ آیت قرآن پاک کی کس سورت کی کتنے نمبر کی آیت ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں آپ نے تلاش کر کے اس بورڈ پر لگانی ہے. تلاش کہاں سے کرنی ہے؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت ٹرے ہم رکھیں گے جس کے اندر یہ ریفرنسز رکھے گئے ہیں. آپ نے یہ کام کرنا ہے, لیکن یہ کام آپ کا یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوگا, بلکہ اس کام کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آ کر اس ٹائم لیپ کو اسٹاپ بھی کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کون آپ میں سے فاسٹ کام کر سکتا ہے, کون سب سے پہلے اپنا کام کمپلیٹ کر سکتا ہے. جو 4 اسلامی بھائی سب سے پہلے اپنا کام کم وقت میں کمپلیٹ کر لیں گے وہ 4 اسلامی بھائیوں کو بورڈنگ پاس دیے جائیں گے, اور جو 2 اسلامی بھائی ٹائم میں لیٹ ہو جائیں گے, گرچہ ان کے سوالات کے جوابات درست ہوں گے لیکن وہ ہمارے ساتھ ٹریول نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف 4 بورڈنگ پاس ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کے نصیب میں یہ ٹریول, یہ جرنی, یہ مبارک جرنی جو ہے وہ کس کے نصیب میں نکلتی ہے. تو یہ اب آپ لوگوں کی کارکردگی, آپ لوگوں کے جوابات, آپ کی ذہانت کا بھی امتحان ہے, اور آپ کی زندگی میں کتنا فاسٹ ہونا چاہیے ہمیں, یہ بھی امتحان ہے. مبارک سفر ہے. یاد رکھیے گا کہ آج کے جو اسلامی بھائی ہمارے اس پروگرام کو ون کریں گے وہ اسلامی بھائی اپنا نام ہمارے اسپیشل مقابلے کے لیے کوالیفائی کروا لیں گے, اور اسپیشل مقابلہ ہمارا ہوگا 9واں مقابلہ. آج یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے, دوسرا مقابلہ ہے. جو 9واں مقابلہ ہوگا اس مقابلے کے ونر کو ہم انشاءاللہ یہ عمرے کا ٹکٹ بھی دیں گے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے اس جرنی کو آگے بڑھانے کے لیے, ٹریول میں شامل رہنے کے لیے آپ اس کام کو کمپلیٹ بھی کریں, صحیح بھی کریں اور فاسٹ بھی کریں. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. جی چلیں جی, آپ کا ٹائم شروع کرتے ہیں اب. مدینے سے بلا رہا ہے, مدینے سے بلا
دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں میں چل کسی کہاں کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا یہاں میں چل کسی کی بس مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اسلامی بھائیوں نے اپنے جوابات پر پیسٹ کر دیے ہیں، سورت کا نام بھی لگا دیا ہے، آیت نمبر بھی لگا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پارا نمبر بھی لگا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس 6 کنٹیسٹنٹ تھے، یہ 9 ٹائم لیپس کیسے بن گئے بھائی؟ 2 بار بھی دبا دیے کسی نے، 2 بار دبائیں۔ سب سے پہلے آپ نے کام کیا تھا، دوسرے نمبر پر آپ نے کیا تھا، تیسرے نمبر پر آپ نے کیا تھا، چوتھے نمبر پر آپ نے کیا تھا، 5واں نمبر تھا آپ کا، 5ویں نمبر پر آ جائیں، شاباش۔ چلیں جی، 6واں نمبر آپ کا تھا۔ آپ نے اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ ٹائم لیپس دبانے کے لیے آپ کو کہا بھی تو تھا کہ کام کمپلیٹ کر کے ٹائم لیپس دبانا ہے۔ اب آپ دونوں نے دعا کرنی ہے کہ اگر ان کا کسی کا جواب غلط ہوگا تو پھر آپ کو چانس ملے گا، ورنہ آپ ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے والوں میں ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو کامیاب اسلامی بھائی ہوں گے یہ اپنا ٹریول آگے، جرنی کو آگے بڑھائیں گے۔ جی پہلے کنٹیسٹنٹ آئیے، اپنا جواب نوٹ کروائیے، کیا آپ نے جواب درست دیا ہے؟ کون سا بورڈ تھا آپ کا؟ یہ والا بورڈ تھا؟ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 147، پارا نمبر ہے 2۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے جناب، بہت بہت مبارک ہو محمد زبیر، آپ کو بورڈنگ پاس دیا جائے گا۔ جی جناب، دوسرے اسلامی بھائی محمد طلحہ بھائی کا بورڈ وہ تھا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پارا نمبر 8، سورہ انعام آیت نمبر 115۔ جواب آپ کا بھی درست ہے جناب، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی بورڈنگ پاس ملے گا۔ تیسرے اسلامی بھائی، آپ کا بورڈ یہ تھا؟ واہ واہ، قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پارا 12، آیت نمبر 6، سورت ہے سورہ ہود۔ جواب آپ کا یہ بالکل درست ہے جناب، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ جی چوتھے اسلامی بھائی، آپ کا بورڈ یہ تھا؟ چلیں جی، آیت تھی آپ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، پارا 10، سورہ انفال آیت 45۔ کیا لگتا ہے جواب درست ہے؟ جی درست ہے؟ کتنا درست لگتا ہے آپ کو؟ 100% جواب درست دے دیا ہے جناب، اللہ اکبر۔ دونوں اسلامی بھائیوں نے تیزی نہیں دکھائی ہے، 4 اسلامی بھائی کوالیفائی کر چکے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا
یہ دعا کر میرے حق اے زائر طیبہ، یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بلاوا ملے دربار نبی سے مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ تو نبی لگ جائے گا مدینے میں وہاں ایک ساتھ مل جائے میرا دل چل رہا ہے سینا کے دوام کی مجھے لے چلو مدینہ ایک ساتھ مل جائے مدینے میں وہ قسمت کا بنے گئے جو مدینہ ہو مایوں سے دیوانوں پکارے جا بس ان کو لگو مایوں سے دیوانوں پکارے جا بس ان کو مدینے میں بلائیں گے تمہیں شاعر کہتے ہیں نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ واقعی نصیب والا ہی مدینے جا سکتا ہے، ورنہ نہ ویزا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ ٹکٹ کوئی معنی رکھتا ہے، وہاں تو جانے کے لیے صرف بلاوا معنی رکھتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دونوں اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ تحائف بھی دیے جائیں گے، سرٹیفکیٹ بھی دیے جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ پروگرام میں آئے، انشاءاللہ پھر آپ کو چانس دیا جائے گا، پھر آپ کو بلایا جائے گا۔ محمد عدیل اتاری، یہ خوبصورت کعبے تک نہ پہنچے کوئی نہیں، انشاءاللہ کعبۃ اللہ شریف کے مبارک دھاگے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے۔ جی ماشاءاللہ، چلیں جی، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل بھی رہ سکتے ہیں، اور چاروں اسلامی بھائیوں کے لیے بورڈنگ پاس لائے جائیں جناب۔ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو۔ غلام طلحہ، مدینے کا سفر مبارک ہو۔ مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا فقط میری جھولی میں اشکوں کا کاش
जब हकीकी सफ़र नसीब हो तो अमीर अहले सुन्नत ने लिखा ना कि जुर्म इसियां के अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है। काश जब हकीकी सफर नसीब हो तो अश्कबारी भी नसीब हो, ज़ौक़ भी नसीब हो, शौक भी नसीब हो। माशाअल्लाह चारों कंटेस्टेंट को मुबारक हो, आपके लिए जहाज तैयार है जनाब। आपका जहाज आपको कराची एयरपोर्ट से लेकर जद्दा एयरपोर्ट जाएगा। कैसे जाएगा जरा तसव्वुर कीजिए कि जब हकीकी सफर होगा, एहराम बंधा होगा, लब्बैक की सदाएं होंगी और कराची एयरपोर्ट से आपका तैयारा सूए जद्दा रवाना होगा। दिखाइए जरा, एनिमेशन के जरिए आपको दिखाएंगे कि ट्रेवल तसव्वुर ही तसव्वुर में आज हम करेंगे, लेकिन एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते रहेंगे कि हमारे कंटेस्टेंट ये कहां से कहां तक पहुंचते हैं। अगला हमारा जो सेगमेंट होगा उसका नाम है अब आया कि अब आया जद्दा का साहिल। जी ट्रेवल दिखाइए। ये कौन सर से कफल चला गया के रास्ते पर। ये कौन सर से कफल लपेटे चला गया के रास्ते पर। फरिश्ते से टकराए ये कौन सी तेरा माया पहुँचना दर पर तो के सलाम आज तो तसव्वुर ही तसव्वुर में ये सफ़र है। जैसा तसव्वुर ही तसव्वुर में ये सफ़र है, वैसे ही बोर्डिंग पास भी आपको दिए गए हैं कि एक दिन हकीकी मानों में जब आपके पास ये बोर्डिंग पास हो गए तो उसकी बस खुशी फिर दीदनी होगी। और फिर ये जो सफ़र होगा ये बड़ा ही शानदार मुबारक सफ़र होता है। ये तो यकीनन सफ़र का मज़ा वही ले सकता है या वही बता सकता है कि जिसने इस सफ़र को किया है, अपनी ज़िंदगी में इस सफ़र का मज़ा लिया है। काश जिन्होंने इस सफ़र का मज़ा ले लिया है अल्लाह उन्हें भी ये सफ़र फिर नसीब फरमाए, और जिन्होंने अब तक इस सफ़र का मज़ा नहीं लिया, ये सफ़र नहीं किया, अल्लाह उन्हें भी सफ़र हरमैन तय्यबैन नसीब फरमाए। जी अब हमारा सेगमेंट होगा लो आया कि अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। आया के अब या जद्दा का साहिल, लो आया के अब या जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। लो आया के अब या जद्दा का साहिल, लो आया के अब या जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, चारों कंटेस्टेंट को मुबारक हो। जद्दा एयरपोर्ट पर आप लोग लैंड कर चुके हैं और अब हमारा ट्रैवल है ये
दो हमारे स्टेप्स होंगे। इन 2 स्टेप्स के जरिए आपका सफर आपको पहुंचा देगा सहने हरम तक। पहला स्टेप हमारा होगा कि आपको पहुंचाएगा हुदूद हरम पर, और स्टेप को तय करने के लिए तरीकेकार ये होगा कि हम आपसे एक शेर पूछेंगे। अगर आपने वो शेर दुरुस्त जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे हुदूद हरम तक, और दूसरा शेर आपसे पूछा जाएगा, अगर उसका भी जवाब आपने दुरुस्त दे दिया तो आप सहने हरम तक पहुंच जाएंगे, और यूं हमारा ये दूसरा सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर तीसरा सेगमेंट बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि उसमें हम हरम के अंदर मुख्तलिफ मकामात की जियारत करेंगे। मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, वो क्या होंगे ये आपको अगले स्टेप में दिखाते हैं, अगले सेगमेंट में बताते हैं। लेकिन आइए पहले, क्योंकि अब बाबरकत और मुबारक जमीन की तरफ सफर है, और कई सारे आजमीन को जाता हुआ देखकर कई सारे उशाक ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, आला हजरत ने गोया करोड़ों मुसलमानों की तर्जुमानी की। आपने लिखा, पहला शेर है मोहम्मद तलहा भाई आपके लिए। आला हजरत ने लिखा, हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो, गठरिया तोशा है उम्मीद की कस जाने दो। हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो, गठड़ियां तो शहे उम्मीद की कस जाने दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम भी चलते काफिले सुभान अल्लाह। जैसे जैसे सवालात आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे कंटेस्टेंट का सफर आगे बढ़ता रहेगा। आपको एनिमेशन के जरिए वो सफर भी दिखाता रहेंगे, और आप ये जानते रहेंगे कि हमारे कौन से कंटेस्टेंट कहां तक पहुंचे हैं। तलहा भाई को मुबारक हो, माशाल्लाह आप हुदूद हरम तक पहुंच गए हैं, और अब आप उस सरजमीन पर पहुंच गए हैं जहां का अदब जरूरी है। ये तसव्वुर में एक यूं कहा जाए कि एक मश्क है। इंशाल्लाह जब हकीकी मानों में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये ट्रेवल और ये जर्नी हमें मददगार साबित रहेगी। इसहाक भाई के लिए सवाल है, अमीर अहले सुन्नत का बड़ा ही खूबसूरत शेर है। आपने लिखा, अल्लाह कोई हज का सबब अब तो बना दे, जलवा फिर मुझे गुंबद खजरा का दिखा दे, जलवा मुझे फिर गुंबद खजरा का दिखा दे। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। आमीन आमीन आमीन। इसहाक भाई को भी मुबारक हो, माशाल्लाह हुदूद हरम तक आपका भी ट्रेवल हो चुका है। जुबैर भाई की बारी है। जुबैर भाई आपके लिए शायर ने शेर लिखा, अमीर अहले सुन्नत का खूबसूरत शेर है, क्योंकि अब हम अरब की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। तसव्वुर में हमारा ये ट्रेवल है। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं, ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे खारों को, तेरे फूलों को तेरी पाकीज़ा खारों को सलाम, जबले नूरो जबले सौर उनके गारों को सलाम। ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ए बियाबाने तेरी बहारों को
सुनो सुनो बिना भाने तेरी बहारों को सुनो सुनो तेरे फूलों तेरे पाकीज़ा खारों को सुनो सुनो तेरे फूलों तेरे पाकीज़ा खारों तो एनिमेशन के जरिए ये हम अरब के खूबसूरत रेगजार देख रहे हैं, अरब के खूबसूरत रेगिस्तान देख रहे हैं। इंशाअल्लाह एक वो दिन भी ज़रूर आएगा कि जब अपनी हकीकी आंखों से इंशाअल्लाह अरब के इन रेगिस्तानों को भी देखेंगे, वहाँ के फूलों का भी नज़ारा करेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ के खारों से भी प्यार करेंगे। ये आशिकों का तरीका है, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। वैसे जुबैर भाई कभी पहले हाजिरी का मौका मिला है? नहीं गए? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। अल्लाह पाक आपको मदीना दिखाए और आपके सदके हमें भी मदीना सादत नसीब फरमाए। जी आखिरी कंटेस्टेंट हैं, आपको भी हुदूद हरम तक पहुंचाना है, लेके जाना है, लेकिन उसके लिए आपने शेर कंप्लीट करना होगा। अमीर अहले सुन्नत का ही शेर है। आप लिखते हैं, गम ऐसा मदीने का अता कर दे इलाही, खुशियों के गुलिस्तान को जो मेरे जला दे। खुशियों के गुलिस्तान को जो मेरे जला दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गम समद 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 ऐसा मदीने का खुशियों के गुलिस्तान को जो मेरे जला दे। खुशियों के गुलिस्तान को जो मेरे जिला दे। खुशियों के गुलिस्तान को जो मेरे जिला दे। अल्लाह हमें हकीकी मदीने का गम नसीब फरमाए। माशाअल्लाह चारों कंटेस्टेंट को मुबारक हो, हरम की जमीन तक पहुंच गए हैं, हुदूद हरम आ चुकी है। ये वो बाबरकत और मुबारक प्लेस है कि जिसको देखकर आशिके मक्का और मदीना हरमैन तय्यबैन जाने वालों का दिल बाग बाग बल्कि बागे मदीना हो जाता है, क्योंकि अब वहां की नेकी एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर हो जाती है। शायर कहते हैं ना कि अब ये मुकद्दस जमीन आ चुकी है, अब यहाँ पर कदम रखना है तो बहुत एहतियात से कदम रखना है, क्योंकि ये कोई आम प्लेस नहीं है। अब ये बाबरकत और मुकद्दस प्लेस है। हाँ, ये वही प्लेस है कि जिसके अंदर शिकार करना भी अल्लाह पाक ने मना कर दिया है। शायर कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हरम की ज़मीन कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका ओ जाने वाले, अरे सर का मौका ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, इस सेगमेंट का अब दूसरा स्टेप है जो हमें सहने हरम तक पहुंचा देगा, और अब इस स्टेप के लिए भी एक और शेर आपसे पूछा जाएगा जो आपको सहने हरम तक पहुंचाता जाएगा। तलहा भाई के लिए शेर है। मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं, तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिर्द फिर फिर कर। तवाफ़े खाना काबा अजब निशान है। दुरुस्त करेंगे, तवाफ़े खाना काबा अजब अजीम मंजर है। तवाफ़े खाना काबा
अजब दिलचस्प मंजर है। चलें जी, जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। काबा यकीनन ये अल्लाह पाक का घर है और ये वो बाबरकत और मुकद्दस जगह है। जी हाँ, ये वहाँ जाने के लिए यूँ कहा जाए कि वहाँ एक हैबत है, वहाँ एक जलाल है, वहाँ का एक अलग रोब है, वो बाबरकत और मुकद्दस प्लेस है। शायर ने लिखा, मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं, जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, चले आओ ये घर रहमान का घर है। जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, चले आओ ये घर रहमान का घर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आज तसव्वुर ही तसव्वुर में एनिमेशन के जरिए पहुंचे हैं जनाब। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हकीकी मानों में भी इंशाअल्लाह सहने हरम तक पहुंचने का मौका मिलेगा। जुबैर भाई, आपके लिए शायर का शेर है। शायर कहते हैं, धूम देखी है दरे काबा पे बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। धूम देखी दरे काबा पे बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना सुभान अल्लाह। यहाँ तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं जनाब। ऐसा बाबरकत और मुकद्दस प्लेस हो, ऐसी बाबरकत और मुबारक जर्नी हो, तो फिर कौन पीछे रहना चाहता है। तीनों कंटेस्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये तसव्वुर ही तसव्वुर में मुकाबले में शामिल होकर सहने हरम तक पहुंच चुके हैं। आखिरी कंटेस्टेंट है मोहम्मद तलहा भाई। आपके लिए मौलाना हसन रजा खान साहब का शेर है, खुदा की शान ये लब और बोसा संग अस्वद का, मेरा मुंह और इस काबिल अताए रब्बे अकबर है। हमारा मुंह और इस काबिल अताए रब्बे अकबर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा की शान और बोसा संग अस्वद का, खुदा की शान और बोसा संग अस्वद का, हमारा और इसका अताए रब्बे अकबर है, हमारा और इसका अताए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जी हैं जरा हमारे हाजरीन की तरफ, जरा दिखाइए हाजरीन से क्या सवालत करते हैं। सवाल जो इंशाल्लाह जवाब देगा उसको बड़ा खूबसूरत तोहफा इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। हफ्तावार रिसाला भी है अमीर अहले सुन्नत की तरफ से जो अता किया जाता है, 107 सुन्नतें और आदाब। इस रिसाले के अंदर अयादत की सुन्नतें और आदाब हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मालूमात इसके अंदर है। जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह उसको ये तोहफा पेश करेंगे। सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र पाई है। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र पाई है। अरे वाह, वो कौन से सहाबी हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र मुबारक पाई है। क्या उम्र बतानी है, कितने साल उनकी उम्र, खाली ये या उनका नाम बताना है? नाम बताना है। अच्छा नाम बताना है। बताना उम्र है, कितनी उम्र थी ये तो बता दें आप। अच्छा चलें, जवाब दें जी।
ایک ہی ہمارے اسلامی بھائی ہیں کیا بات ہے، اور یہ ہمارے آج کے ماشاءاللہ آج کے پروگرام کے یہ کنٹیسٹنٹ بھی تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. چلیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں. جی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ انہیں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کا بیڑا پاس غصب حضور نجم ہے اور لا ہے فطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور لا ہے فطرت رسول درست جواب دے گا ان سے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے. یہ اس کے اندر 96 حکایات بھی ہیں، بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ تحفے میں دیں گے. اور سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر خان ہے. حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. جی ہاں، حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے. کئی سارے ہماری زندگی کے اندر ایسی عادتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ جناب یہ ہمارا معاملہ، ہمارا یہ انداز لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. بہت ہی پیاری اور بہت ہی یونیک کتاب ہے، ضرور اسے لیجئے، اسے پڑھیے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیے. اللہ ہمیں لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے. ہمارے ناظرین سے بھی ایک ہم نے سوال کیا ہے، اور آپ سے جو ہم نے سوال کیا ہے وہ سوال ہے کہ حجر اسود کو چھونا یہ کس چیز کو مٹاتا ہے. آپ کمنٹس کے ذریعے جوابات دے سکتے ہیں. اگر اس وقت آپ سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے بھی کمنٹس کیجئے، اس سوال کا جواب بھی آپ درست دیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے کمنٹس کے ذریعے جوابات ملنے والوں کو بھی ہم قرآن اندازی کا حصہ بنائیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، کیونکہ اب ہمارا یہ بابرکت اور مبارک قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم مکے میں پھر آ گیا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا الہی، کرم سبحان اللہ. آج ہم تصور ہی تصور میں اینیمیشن کے ذریعے پہنچے ہیں. انشاءاللہ ایک دن حقیقی معنوں میں مکے بھی پہنچیں گے، اور ویسے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اللہ ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے. اب ہمارے 30 سٹیپس ہیں، اور یہ ہر اسٹیپ قرآن پاک کے پارے سے ریلیٹڈ ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ہر کنٹیسٹنٹ کے لیے ایک کاؤنٹر چلائیں گے. 7 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے. جہاں آپ اس کاؤنٹر کو اسٹاپ کریں گے، آپ مدینہ کہیں گے، ہم کاؤنٹر کو اسٹاپ کریں گے. جو آپ کا نمبر آئے گا، مثال کے طور پر نمبر 4 آیا تو آپ قرآن پاک کے چوتھے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے. اگر آپ نے وہ جواب درست دے دیا تو آپ چوتھے اسٹیپ تک پہنچ جائیں گے. ایسے ہمارے پاس 30 اسٹیپس موجود ہیں. یہ 30 اسٹیپ میں آخری اسٹیپ ہے، ہماری منزل ہے باب کعبہ. جو باب کعبہ میں پہلے پہنچنے میں کامیاب ہوگا وہی ہمارے پروگرام کا ونر ہوگا، اور وہی ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر بھی ہوگا. یہ 30 اسٹیپس کیسے ہوں گے ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ
بہت ہی خوبصورت اور شاندار اسٹیپس ہیں. دکھائیں ذرا. پہلا اسٹیپ, پہلے سوال کا صحیح جواب آپ کو پہنچائے گا صحن حرم سے حرم گیٹ تک. دوسرا اسٹیپ مسجد حرام. تیسرا اسٹیپ آب زمزم. چوتھا اسٹیپ مطاف سیڑھیوں پر پہنچائے گا. پانچواں اسٹیپ پہنچائے گا باب عمرہ تک. چھٹا اسٹیپ پہنچائے گا مطاف. ساتواں اسٹیپ پہنچائے گا مقام ابراہیم. ساتواں اسٹیپ کوہ صفا, پھر مسعی, پھر آپ پہنچیں گے میلین اخترین. 12واں اسٹیپ آپ کو پہنچائے گا باب علی. 13واں اسٹیپ آپ کو پہنچائے گا باب النبی. چوتھا اسٹیپ آپ کو پہنچائے گا کوہ مروہ. 15واں اسٹیپ آپ کو باب مروہ پہنچائے گا. 16واں اسٹیپ آپ کو لے آئے گا پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کروائے گا. 17واں اسٹیپ کعبۃ اللہ شریف کی چھت. اور 18واں اسٹیپ آپ کو مصلی جبرائیل, رکن عراقی, حتیم, رکن شامی, مستجار, رکن یمانی, مستجاب, غلاف کعبہ, رکن اسود, حجر اسود, اور پھر پہنچیں گے ملتزم. اور آخر میں جو باب کعبہ سب سے پہلے پہنچے گا وہی ہمارے پروگرام کا ونر ہوگا. اور جو آج کا ونر ہوگا وہ اپنا نام اسپیشل مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لے گا اور اسپیشل مقابلے کے ونر کے لیے عمرے کا ٹکٹ ہوگا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا یہ خوبصورت اور آخری سیگمنٹ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. طلحہ بھائی آپ کے لیے کاؤنٹر چلایا جائے گا. کاؤنٹر رکوائیے اور قرآن پاک کے پارے کا صحیح جواب دے کر آپ اس اسٹیپ تک پہنچ جائیے. جی طلحہ کے لیے کاؤنٹر چلائیے. طلحہ اتاری. مدینہ. نمبر 1 قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے. پہلے پارے سے آپ کے لیے سوال کریں گے. سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے. آسان سوال آپ سے کر لیتے ہیں. بتائیے کہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. قرآن پاک میں پہلا پارہ سورہ فاتحہ جس میں موجود ہے, سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. آپ کا یہ پہلا اسٹیپ آپ کو صحن حرم سے حرم گیٹ تک لے آئے گا اور یوں آپ کا ٹریول آگے بڑھتا رہے گا. اب آپ کے لیے جو اگلا نمبر نکلے گا وہ اس سے پلس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسحاق بھائی کی باری ہے. اسحاق بھائی کوشش کریں بڑے نمبر نکالیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا ٹریول حرم آگے پہنچے. جی ذرا دکھائیے طلحہ بھائی صحن حرم سے حرم گیٹ تک کیسے پہنچے. چاروں کنٹیسٹنٹ اس وقت صحن حرم میں موجود ہیں. طلحہ بھائی کا ٹریول شروع ہو چکا ہے, حرم گیٹ تک پہنچ چکے ہیں. طلحہ اتاری. باری ہے محمد اسحاق اتاری کی. اسحاق بھائی آپ کے لیے کاؤنٹر. مدینہ. پانچواں نمبر ہے. 5ویں پارے سے قرآن پاک کے آپ کے لیے سوال ہے. بتائیے 5ویں پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ 5ویں پارے میں 17 رکوع اور کچھ آیتیں. 5ویں پارے میں 17 رکوع اور کچھ آیتیں ہیں. جواب درست دے کر ہمارے اسحاق اتاری پہنچ چکے ہیں باب عمرہ. جواب درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. یہ باب عمرہ یہ وہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے کہ جہاں سے عمرہ کرنے والوں کو ڈراپ کیا جاتا ہے. جو مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کر آتے ہیں تو گاڑی والے عموماً ان کو باب عمرہ کی طرف اتارتے ہیں. یہ یہیں سے صحن حرم میں داخل ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ عمرہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھائے گا کہ ہم بھی احرام باندھ کر مسجد عائشہ سے آئیں گے اور یہاں پر آ کر انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے. بہت بہت مبارک ہو. اسحاق اتاری پہنچ چکے ہیں باب عمرہ. باری ہے محمد زبیر کی. محمد زبیر بھائی کے لیے ہم سوال کریں گے, کاؤنٹر چلائیں گے, لیکن اس سے پہلے اسحاق بھائی کا ذرا ٹریول دیکھیں گے. اسحاق بھائی کیسے پہنچے ہیں آگے. ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال. ماشاءاللہ. جی باب عمرہ تک پہنچ چکے ہیں محمد اسحاق اتاری. باری ہے زبیر رضا کی. زبیر رضا بھائی کاؤنٹر سٹاپ کروائیے اور آگے بڑھیے. مدینہ. دوسرا اسٹیپ قرآن پاک کے دوسرے پالے سے آپ کے لیے سوال کریں گے.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس آیت کا ترجمہ بتائیے. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یاد رکھیے گا ناظرین، یہ شیطان جو ہے یہ ملائکہ کا بھی استاد رہا ہے، لیکن اس نے اللہ کی ایک نافرمانی کی، تکبر کیا. اللہ پاک نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے. بہت ساری چیزوں میں انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو بیسٹ سمجھتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہی وہ غلطی تھی جو شیطان نے کی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا. اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے. مبارک ہو جناب، آپ مسجد حرام میں پہنچ چکے ہیں، مسجد حرام میں پہنچے ہیں. جب حقیقی معنوں میں مسجد میں پہنچے تو اعتکاف کی نیت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد یہ اللہ پاک کا گھر ہے اور اس کے اپنے پروٹوکول ہیں، اپنے آداب ہیں. جب بھی مسجد میں داخل ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو، دنیا کی کہیں بھی مقام کی ہو، تو مسجد میں آئیں، اعتکاف کی نیت سے آئیں، تاکہ کئی ساری چیزوں میں ہمیں رعایت بھی مل جائے، ساتھ ہی ساتھ ہماری نیکیوں میں بھی اضافے کا باعث بن جائے. زبیر بھائی کو مبارک ہو، مسجد حرام میں پہنچ چکے ہیں. باری ہے طہا بھائی کی. طہا بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیں گے. مدینہ مدینہ. چوتھا نمبر ہے، چوتھے پارے سے قرآن پاک کا سوال نکالیں گے جناب. اور آپ کے لیے سوال ہے، ہنیم مریا یہ لفظ سورہ نساء کی کس آیت میں ہے؟ آیت نمبر 4 میں مذکور. آیت نمبر 4 میں ہے. جواب درست دے کر پہنچ چکے ہیں مطاف سیڑھی. جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ. جی طہا بھائی صحن حرم سے پہنچے ہیں مطاف سیڑھی تک. جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. ماشاءاللہ. چلیں جی، باری ہے طلحہ بھائی کی. طلحہ بھائی پہلے اسٹیپ پر موجود ہیں، اب آگے کا آپ نے سفر کرنا ہے. کاؤنٹر پھر رکوائیے، کوشش کریں بڑے نمبر نکالیں تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچنے میں تیزی دکھائیں. جی کاؤنٹر چلائیں. مدینہ. 7واں اسٹیپ ڈائریکٹ آپ کے لیے 8ویں اسٹیپ سے سوال کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے 7واں اسٹیپ، اب آپ کا یہ نمبر نکلا ہے 7 اور پہلے اسٹیپ پر آپ آلریڈی موجود ہیں، اور اگر آپ نے قرآن پاک کے 8ویں پارے کا سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے کوہ صفا پر. بڑی جمپ لگے گی جناب. بہت ہی خوبصورت سوال ہے. قرآن پاک کے 8ویں پارے میں سورہ اعراف موجود ہے. آپ نے سورہ اعراف کی کوئی فضیلت سنانی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتوں کو جس نے حفظ کیا اور اس کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے. ان 7 صورتوں میں سے ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اعراف بھی ہے. یہ آپ نے روایت تو بالکل صحیح سنا دی ہے، لیکن یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس کا نہیں بلکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جواب آپ کا ہم درست مانتے ہیں. جواب درست دے کر کوہ صفا پر پہنچ چکے ہیں جناب. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا وہاں ایک سرو کا سمندر، دیکھا وہاں ایک سرو کا سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اکبر اللہ اکبر. ناظرین، یہ کوہ صفا وہی بابرکت اور مبارک پہاڑ ہے جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے. سعی یہ عمرہ اور حج کرنے والے دونوں کے لیے ضروری ہے. جو بھی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے
ان کو طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہوتی ہے، اور یہ بڑی ہی بابرکت اور مبارک یوں کہا جائے ایک یاد ہے جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آج سے بہت ٹائم پہلے، کئی ہزار سال پہلے آپ نے یہ ان دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا تھا، ٹریول کیا تھا۔ وہ کیوں کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ننھے تھے، چھوٹے تھے، آپ کے لیے پانی کی تلاش میں آپ نے ان دونوں پہاڑوں پر ٹریول کیا تھا۔ اللہ کو یہ ٹریول کرنا، یہ سفر کرنا، یہ انداز اتنا پیارا لگا کہ اللہ پاک نے ہر عمرہ کرنے والے، ہر حج کرنے والے کے لیے لازم کر دیا کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑے گا۔ اللہ ہمیں بھی وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ شاعر نے کہا، دیکھا صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہو میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہو میں، سدا رہو میں، بولو یا ربنا ماشاءاللہ طلحہ بھائی پہنچ چکے ہیں کوہ صفا پر۔ باری ہے محمد اسحاق بھائی کی، آپ موجود ہیں جناب اس وقت 5ویں اسٹیپ پر، اور 5واں اسٹیپ ہے باب عمرہ۔ آپ کے لیے کاؤنٹر چلایا جائے گا، اور اب جو نمبر نکلے گا وہ آپ کو آگے پہنچائے گا اگر آپ نے جواب درست دے دیا تو۔ جی کاؤنٹر چلائیے۔ مدینہ۔ واہ، آپ کے لیے 12ویں پارے سے قرآن پاک کے سوال نکالیں گے جناب، اور اگر آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ پہنچیں گے 12ویں اسٹیپ پر، باب علی پر۔ آپ کے لیے سوال ہے قرآن پاک کے 12ویں پارے سے، آپ کے لیے سوال ہے سورہ ہود، قرآن پاک کے 12ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ سورہ ہود کو ہود کیوں کہتے ہیں؟ جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در۔ سورہ ہود کو ہود اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ ذکر کیا گیا، تو اس مناسبت کی وجہ سے اسے ہود کہتے ہیں، سورہ ہود کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک میں اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ جواب درست ہے جناب، ماشاءاللہ۔ اسحاق اتاری بھائی پہنچ چکے ہیں باب علی پر۔ باری ہے محمد زبیر بھائی کی۔ اگر آپ نے بھی مقابلے میں رہنا ہے، آگے بڑھنا ہوگا، تو پھر آپ کو بھی بڑے نمبر لینے ہوں گے۔ دکھائیے جناب، اسحاق بھائی تو پہنچ چکے ہیں باب علی پر، محمد زبیر بھائی کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کاؤنٹر چلائیے۔ مدینہ۔ 2 آپ کا ٹریول جناب آپ کو پہنچائے گا مطاف سیڑھی تک۔ آپ پہنچیں گے مطاف سیڑھی تک۔ قرآن پاک کے 4تھے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے۔ 4تھے پارے سے سوال ہے جناب، بتائیے سورہ نساء یہ کہاں نازل ہوئی؟ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مکے کی باتیں چل رہی ہیں، مکے کا ٹریول ہے، پکی بات ہے مدینہ میں نازل ہوئی؟ جی مدینہ میں نازل ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی سورت ہے جناب۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ زبیر بھائی پہنچ چکے ہیں مطاف سیڑھی پر، اور یہ وہ بابرکت اور مبارک سیڑھیاں ہیں کہ جس سے نیچے اترنے کے بعد انسان کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتا ہے، اور وہ پہلی نظر سبحان اللہ۔ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے، اس کا جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، دل تو آئے
میں کعبے کو دیکھوں گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کاش ہمیں بھی کعبے پر پہلی نظر ڈالنا نصیب ہو جائے. اور جو کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے نا، بزرگوں نے لکھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی پہلی نظر پڑے اور پہلی دعا جو مانگی جاتی ہے، اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں کیا کرتا. بزرگوں نے بڑا خوبصورت انداز لکھا کہ جب بھی کعبے پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ جب بھی میں تجھ سے کوئی جائز تمنا کروں، جب بھی میں تجھ سے کوئی جائز دعا مانگوں، اللہ میری اس دعا کو پورا کر لے. تو جب جب آپ دعا مانگیں گے، جائز دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بھی اس دعا میں برکت پڑ جائے گی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. زبیر بھائی کو مبارک ہو، مطاف سیڑھی تک پہنچ چکے ہیں. طہا بھائی کی، غلام طہا بھائی کی باری ہے. غلام طہا بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا مدینہ. ایک اسٹیپ کا اضافہ ہوگا. آپ اس وقت چوتھے پارے پر تھے، مطاف سیڑھی پر تھے. چلیں جی، مطاف سیڑھی سے آپ آگے بڑھیں گے، باب عمرہ تک پہنچیں گے. 5ویں پارے میں سورہ نساء موجود ہے. بتائیے سورہ نساء قرآن پاک کے کون سے نمبر کی سورت ہے؟ 4 پارے، 4 نمبر کی صورت ہے. 5ویں پارے کا ذکر ہو رہا ہے، پکی بات ہے. سورہ نساء 4 نمبر کی سورت ہے. پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. دوسری سورہ بقرہ. تیسری سورہ آل عمران. چوتھی سورہ نساء. جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ. باب عمرہ تک پہنچایا ہے. اس سوال کے جواب نے غلام طہا بھائی کو بہت بہت مبارک ہو. اب آپ باب عمرہ تک پہنچ چکے ہیں. باری ہے ایک مرتبہ پھر طلحہ بھائی کی. طلحہ بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیے. طلحہ بھائی اس بار بھی بڑے نمبر نکالنے ہیں. طلحہ بھائی کہاں موجود ہیں اس وقت؟ چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے. جی صفا سے آپ کا اگلا ٹریول ہوگا. کاؤنٹر چلائیے. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، ذکر مدینہ. سرزمین پاک کا. 6 نمبروں کا اضافہ ہوگا، یعنی آپ صفا سے ڈائریکٹ پہنچیں گے باکوہ مروہ. قرآن پاک کے 14ویں پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے. یہ 14واں اسٹیپ ہے، آپ کو پہنچا دے گا کوہ مروہ، یعنی صفا اور مروہ. یہ آپ کا پورا ٹریول کمپلیٹ ہو جائے گا. 14ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے، بتائیے سورہ حجر میں رکوع کتنے ہیں؟ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں سورت موجود ہے سورہ حجر. اگر اس کا جواب درست دے دیا تو آپ پہنچ جائیں گے کوہ مروہ. سورہ حجر میں 6 رکوع ہیں. سورہ حجر میں 6 رکوع ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ. طلحہ بھائی پہنچے ہیں کوہ مروہ تک، یعنی آپ لمبا ٹریول طے کیا ہے. آپ کوہ صفا سے پہنچے ہیں کوہ مروہ تک. بیچ میں دیکھیے ماشاءاللہ کیا کیا خوبصورت اسٹیپس آئے ہیں. بڑی اسکرین پہ دکھائیں اس کو. جی جیسے جیسے ٹریول ہو رہا ہے، جو جو مقامات درمیان میں آ رہے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹیپس کے ذریعے اس کو آپ تک واضح کیا جائے، آپ کو بتایا جائے. جب آپ صفا سے مروہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس درمیان کئی سارے خوبصورت اور بابرکت مبارک مقامات آتے ہیں. دار ارکم بھی ہے، میلین اخترین بھی ہے، باب النبی بھی ہے، باب علی بھی ہے، کوہ مروہ بھی ہے، اور پھر باب مروہ بھی ہے. اسحاق صاحب کی باری ہے. اسحاق بھائی 12ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، باب علی پر موجود ہیں. اگلا دیکھیں نمبر آپ کو کہاں تک پہنچاتا ہے. کاؤنٹر آپ کے ذمہ ہے. جی آپ کے سپرد ہے جناب. مدینہ. 7 اسٹیپ مزید آگے بڑھ جائیں گے جناب. 12ویں اسٹیپ سے ڈائریکٹ آپ پہنچیں گے رکن عراقی 19ویں اسٹیپ تک. اور 19ویں اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو قرآن پاک کے 19ویں پارے کے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا. سوال ہے آپ سے، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور مجھے ان میں کر تو چین کے باغوں کے وارث ہیں. بتائیں جنت کی دعا مانگنا یہ کن کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
اللہ پاک سے قیامت کے دن جنت کی دعا، جنت ملنے کی دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ جی جواب درست یہ ہے کہ اللہ پاک سے قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب، ماشاءاللہ رکن عراقی تک پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیے بابرکت اور مقدس مقامات، درمیان میں کیا کیا آتے ہیں، باب النبی آیا، کوہ مروہ آیا، سبحان اللہ، باب مروہ، کعبۃ اللہ شریف کی چھت، مصلی جبرائیل، رکن عراقی، 19ویں اسٹیپ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ، سب سے آگے محمد اسحاق بھائی پہنچ چکے ہیں۔ باری ہے محمد زبیر بھائی کی، جو کہ موجود ہیں باب علی پر، مطاف سیڑھی تک۔ کافی پیچھے ہیں جناب، کوشش کریں بڑے نمبر نکالیں۔ مطاف سیڑھی پر موجود ہیں، چوتھے پارے پر موجود ہیں۔ اگلا اسٹیپ دیکھیں آپ کے لیے کیا نکلتا ہے۔ مدینہ، 7واں اسٹیپ نکالا ہے جناب، بڑی کوشش کی ہے، بڑا نمبر نکالا ہے، آگے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو یہ اسٹیپ پہنچا دے گا 11ویں اسٹیپ تک، میلین اخدرین تک آپ پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کے لیے سوال کریں گے قرآن پاک کے 11ویں پارے سے۔ بتائیے 11ویں پارے میں جو سورہ یونس ہے، وہ سورہ یونس کو یونس کیوں کہتے ہیں؟ سورہ یونس کو یونس کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 98 آیت میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور وعید سنائی، اور آپ وہاں سے چلے گئے، اور جب اللہ کا عذاب کے اثرات ان کی قوم نے دیکھے تو انہوں نے توبہ کی، اور اسی واقعے کی مناسبت سے سورہ یونس کو یونس کہا جاتا ہے۔ جی جب یہ عذاب کے آثار ان کی قوم نے دیکھے تو وہ لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اسی واقعے کی مناسبت سے سورہ یونس کو یونس کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ زبیر اتاری بھائی پہنچے ہیں میلین اخدرین، درمیان میں کیا کیا مقدس مقامات آئے ہیں؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر۔ ماشاءاللہ یہ وہ میلین اخدرین ہیں کہ جہاں پر یہ سبز لائٹ اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر اسلامی بھائیوں کو، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کو سعی کے درمیان یہ دوڑنا ہوتا ہے، تھوڑی سی اپنی اسپیڈ کو بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ انداز تھا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں موجود تھا، اور یہ اس جگہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دکھنا بند ہو جاتے تھے تو آپ بے چین اور بے قرار ہو جاتی تھی۔ آپ کی مامتا یہ آپ کو اس بات پر مصر کرتی تھی کہ آپ اپنی رفتار کو تیز کر دیتی تھی اور یہاں سے آپ دوڑ لگاتی تھی۔ اللہ پاک کو یہ ادا بھی ایسی پسند آئی ہے کہ مردوں کے لیے یہاں پر دوڑنا بھی یہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سعی کی سعادت نصیب فرمائے اور میلین اخدرین میں دوڑ کر حضرت حاجرہ کی اس ادا کو ادا کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ زبیر بھائی کو مبارک ہو، میلین اخدر تک پہنچ چکے ہیں۔ باری ہے غلام طہا بھائی کی۔ غلام طہا بھائی اس وقت موجود ہیں 5ویں اسٹیپ پر، یعنی باب عمرہ پر۔ اب اگلا نمبر آپ نے بھی بڑا نکالنا ہے، کیونکہ اب تقریباً سارے ہی کنٹیسٹنٹ اگلے اسٹیپ میں جا چکے ہیں، 11ویں پارے سے 20ویں پارے کے اسٹیپ میں جا چکے ہیں۔ جی غلام طہا بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیے۔ مدینہ۔ جی 5 نمبروں کا اضافہ ہوگا آپ کو، یہ آپ کا صحیح جواب یہ 10ویں اسٹیپ یعنی دار ارقم تک پہنچائے گا۔ دار ارقم یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ سنیں گے، لیکن 10ویں پارے سے پہلے آپ کے لیے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے لیے سوال ہے جناب، قرآن پاک کا 10واں پارہ، اور اس پارے میں ایک وہ سورت موجود ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ سورہ توبہ کے کتنے نام ہیں اور مشہور نام کون سے ہیں؟ سورہ توبہ کے 10 سے زیادہ مشہور نام ہیں، ان میں سے 2 ہی ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ سورہ توبہ اور سورہ برات جواب درست ہے۔ 10 سے زیادہ نام اس سورت کے مشہور ہیں، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اللہ ہمیں اس سورت کی برکت سے گناہوں سے برات نصیب فرمائے، حقیقی توبہ نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ دار ارقم تک غلام طہا بھائی پہنچے ہیں۔ یاد رہے یہ وہ بابرکت اور مبارک جگہ ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے
طویل قیام فرمایا اور اسے اس مقام کو اسلام کا پہلا مدرسہ ہونے کا بھی اعزاز ملا ہے. اللہ پاک ہمیں اب یہ مقام خیر وہاں پر فزیکلی تو موجود نہیں ہے لیکن فضاؤں میں اس کی برکتیں موجود ہیں. اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے. جی طلحہ بھائی کی باری ہے. طلحہ بھائی موجود ہیں اس وقت کوہ مروا پر. آپ کے لیے سوال نکالیں گے لیکن اسٹیپ آپ خود چنیں گے. کاؤنٹر چلائیے. مدینہ. 18ویں پارے سے قرآن پاک کے آپ کے لیے سوال نکالیں گے اور اگر آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ پہنچ جائیں گے مصلی جبرائیل پر. آپ کے لیے سوال ہے, بتائیے سورہ مؤمنون کہاں نازل ہوئی؟ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ مؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین یہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے 24,000 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا ہے. ناظرین اگر غور کیا جائے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین کی حاضری کا سلسلہ یہ نبوت کے اعزاز کے ملنے کے بعد شروع ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک 63 ایئر اور اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 40 سال کی ظاہری عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کا اعزاز ملا. ٹھیک ہے, 23 ایئر کا یہ عرصہ ہے. 23 ایئرز کے اگر ہم ڈیز نکالیں تو 365 سے اگر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 8395 ڈیز بنتے ہیں اور ان 8395 دن میں حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اسحاق بھائی کے لیے کاؤنٹر چلائیں گے. اسحاق بھائی اس وقت موجود ہیں جناب 19ویں اسٹیپ پر, رکن عراقی پر. رکن عراقی سے اگلا ٹریول آپ کا ہوگا. آپ کے لیے کاؤنٹر مدینہ. جی 2 اسٹیپس کا مزید اضافہ ہوگا یعنی آپ کا صحیح جواب آپ کو حتیم پاک تک پہنچا دے گا. قرآن پاک کے 21ویں پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے. یہ 21واں اسٹیپ ہے. آپ کو کافی قریب کر دیا ہے اس اسٹیپ نے باب کعبہ کے. ٹوٹل ہمارے 30 اسٹیپس ہیں. جو سب سے پہلے باب کعبہ تک پہنچ جائے گا وہ ہمارے آج کے مقابلے کا ونر ہوگا اور جو مقابلے کا ونر بن گیا وہیں پر ہمارا یہ مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ کے لیے سوال ہے سورہ روم کا مرکزی مضمون بیان کیجئے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے صفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو بیان کیا گیا اور قیامت کے دن جزا ملنے کا ثواب اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے اور اعمال کے جزا ملنے کو بیان کیا گیا. جواب درست دے دیا ہے جناب. ماشاءاللہ 21ویں اسٹیپ تک پہنچ چکے ہیں. حتیم پاک تک پہنچ چکے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے.
दरबार नबी से दरबार नबी से पैगाम समसमाई है गुलसार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार माशाअल्लाह इसहाक भाई ये हतीम पाक तक पहुंच चुके हैं। याद रहे कि हतीम पाक ये वही मकाम है कि जो ऐने काबा है, यानी जिसने हतीम पाक के अंदर नमाज पढ़ी उसने ऐने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। काश अल्लाह पाक हमें भी हतीम पाक में नमाज पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। जी जुबैर भाई के लिए सवाल निकालेंगे। जुबैर भाई इस वक्त मौजूद हैं 11वें स्टेप पर, मीलेन अख्तरैन पर मौजूद हैं। अगला आपका ट्रेवल होगा, लेकिन ट्रेवल कहां तक होगा ये तो आपने ही फैसला निकालना है, काउंटर आपने रोकना है। जी मदीना। 6 मजीद स्टेप्स का इजाफा होगा। काबतुल्लाह शरीफ की छत पर आप पहुंचेंगे। 17वां स्टेप है कुरान पाक के 17वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। कुरान पाक का 17वां पारा है। सवाल है आपके लिए, बताइए सूरह अंबिया, इस सूरत को सूरह अंबिया क्यों कहते हैं? इस सूरत को सूरह अंबिया इसलिए कहते हैं, इसमें अंबिया कराम के तज़किरे मौजूद हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ख़ुसूसन मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। इस वजह से इसको सूरह अंबिया कहते हैं। जी इस सूरत में कसरत के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी जिक्र मौजूद है। इसी वजह से इस सूरत को सूरतुल अंबिया भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। रूहुल अमीन गाना काबे की छत पे झंडा, 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 झंडा फरेरा सुबह शबे बिशबे मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा 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 या नूर ऐन या नूर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जनाब, बारी है तहा भाई की। गुलाम तहा भाई को अगला ट्रेवल करना है। इस वक्त मौजूद हैं जनाब आप 10वें स्टेप पर, दारे अरकम पर मौजूद हैं। अब आपने भी कोशिश करनी है, बड़ा नंबर निकालना है। काउंटर आपने स्टॉप करना है। कोशिश कीजिए बड़े नंबर्स पर काउंटर स्टॉप हो ताकि आप भी मुकाबले में मजीद आगे बढ़ें। मदीना। 7 स्टेप मजीद आगे बढ़ जाएंगे। 17वें पारे से कुरान पाक के सवाल निकालेंगे। अगर आपने भी कुरान पाक के 17वें पारे का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप और जुबैर भाई बराबर बराबर हो जाएंगे। एक ही स्टेप पर दोनों भाई पहुंच जाएंगे। आपके लिए कुरान पाक के 17वें पारे से सवाल है, बताइए सूरह अंबिया कहां नाजिल हुई? सूरह अंबिया मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। जिसकी बात सूरह अंबिया आपने जवाब दिया मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। गुलाम तहा भाई भी पहुंच चुके हैं काबतुल्लाह शरीफ की छत के स्टेप पर। रूहुल अमीन गाड़ा, ये वही बाबरकत और मुबारक छत है कि जिस पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मौके पर झंडा लेकर आए और उस छत पर गाड़ा। शायर ने लिखा रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। जवाब दुरुस्त है जनाब। माशाअल्लाह। जी बारी है तलहा भाई की। तलहा भाई के लिए सवाल करेंगे, लेकिन सवाल कहां से करेंगे ये तो आपने ही फैसला करना है। इस वक्त आप 18वें स्टेप पर मौजूद हैं और मुसल्ला जिब्राइल से आपने आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। देखते हैं कहां तक बढ़ते हैं। जी मदीना। मजीद 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी आप भी पहुंच जाएंगे हतीम पर। आपके लिए मीज़ाब रहमत पर पहुंचेंगे। चलें जनाब,
میزاب رحمت تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے قرآن پاک کے 20ویں پارے کے سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے آپ سے، قرآن پاک کا 20واں پارہ ہے، سورہ قصص میں رکوع کتنے ہیں بتائیے؟ آسان سوال کر لیں۔ سورہ قصص میں 9 رکوع ہیں۔ سورہ قصص میں 9 رکوع ہے۔ اس سوال کے جواب نے آپ کو پہنچا دیا ہے میزاب رحمت پر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی، کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا تھا، جیسے ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برس برس، دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ اعلیٰ حضرت کو اپنے محبوب سے ایسی محبت تھی کہ آپ سفر حج پر بھی گئے نا، کسی نے بھی پوچھا کہ حضرت کہاں کا سفر ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر کی ہے۔ جی ماشاءاللہ میزاب رحمت تک پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ طہا بھائی بہت بہت مبارک ہو، باری ہے اسحاق بھائی کی، اسحاق بھائی کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ مصلی جبرائیل سے پہنچے ہیں میزاب رحمت پر، اور اب باری ہے اسحاق بھائی کی۔ اسحاق بھائی حتیم پر موجود ہیں اور حتیم سے آگے کا ٹریول کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ مدینہ 3 سٹیپس مزید آگے بڑھیں گے جناب، آپ پہنچیں گے رکن یمانی تک۔ اگر سوال کا صحیح جواب دے دیا، 24واں سٹیپ ہے، قرآن پاک کے 24ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے۔ سوال ہے سورہ حامیم سجدہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ رکن شامی جو اسحاق بھائی سب سے آگے ہیں، رکن یمانی تک پہنچ گئے ہیں، اب صرف 6 سٹیپس دور ہیں آپ باب کعبہ سے۔ اگر یہ 6 سٹیپس بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو باب کعبہ پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ آج تو امیجنیشن ہے، جب حقیقی معنوں میں یہ ٹریول ہوگا کیا کیفیت ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دعا فرمائے حقیقی نصیب۔ حقیقی نصیب تو ہو جائے۔ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی اور بھی تو آگے نکل سکتا ہے، اس وقت تو آپ سب سے آگے ہیں، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی باری ہے زبیر بھائی کی۔ زبیر بھائی پہنچیں گے باب کعبۃ اللہ شریف کی چھت سے، مزید اگلا آپ کا ٹریول ہوگا، آگے اسٹیپ سے پہنچیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر روکنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کتنے نمبر کا کاؤنٹر روکتے ہیں۔ مدینہ 4 اسٹیپس مزید آگے بڑھیں گے آپ۔ 21واں پارہ حتیم پر پہنچیں گے۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ ہے۔ بتائیے سورہ روم میں کتنے رکوع ہیں، یہ بتا دیں۔
सूरह रूम में 6 रुकू हैं। सूरह रूम में 6 रुकू हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आती में हरम नमाज़ों को पढ़कर, आती में हरम में नमाज़ों को पढ़कर, तेरे दर पे दुखड़े सुनाता रहूं मैं, तेरे दर पे दुखड़े सुनाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आया रहूं मैं। बोलो या रब्बना इरहमना या रब्बना इरहमना। गुलाम तहा भाई के लिए काउंटर चलाइए। काबतुल्लाह शरीफ की छत से देखते हैं मजीद आप कितने स्टेप्स आगे बढ़ पाते हैं। मदीना 4 स्टेप्स मजीद आगे बढ़ेंगे। आपके लिए भी कुरान पाक के 21वें पारे से सवाल करेंगे। कुरान पाक की सूरत है सूरह रूम। बताइए ये सूरत कहाँ नाजिल हुई? सूरह रूम मक्का मुकर्रमा में नाजिल। सूरह रूम मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। माशाअल्लाह हतीम पाक में पहुंच चुके हैं। जुबैर भाई से कोई खास कनेक्शन है? हैं? बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं जी। अच्छा क्लास फेलो भी हैं। चले जी या वहां भी क्लास फेलो हैं और इंशाल्लाह ट्रेवल भी साथ साथ ही कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हकीकी सफर भी साथ ही करेंगे। अल्लाह हकीकी सफर नसीब फरमाए। जी बारी है तलहा भाई की। तलहा भाई के लिए काउंटर चलाएंगे। तलहा भाई मदीना 7 स्टेप्स मजीद आगे बढ़ जाएंगे जनाब। आप मौजूद हैं इस वक्त 20वें स्टेप पर मीज़ाब रहमत से डायरेक्ट 27वें स्टेप पर रुकने अस्वद तक पहुंच जाएंगे। अगर सवाल का सही जवाब दे दिया कुरान पाक के 27वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। बताइए सूरह रहमान को रहमान क्यों कहते हैं? सूरह रहमान को रहमान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस सूरत की इब्तिदा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के इसमें गिरामी रहमान से हुई है, तो इसी मुनासिबत की बिना पर सूरह रहमान का नाम रहमान रखा गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। भेजा जन्नत से तुझको खुदा ने भेजा है, जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है, तुझको मेरे मुस्तफा ने संगे असवद तेरा मुकद्दर हजरे असवद तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबसे आगे तलहा भाई निकल चुके हैं। 27वें स्टेप तक पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ 3 स्टेप्स दूर हैं आपका बाबे काबा से। अगर बाबे काबा पर सबसे पहले आप पहुंचे तो आज का मुकाबला आप विन कर लेंगे। इसहाक भाई इससे पहले तक सबसे आगे पहुंच रहे थे लेकिन अब तलहा भाई के पास ये टाइटल आ चुका है। इसहाक भाई की बारी है। देखते हैं इसहाक भाई कहां तक पहुंचते हैं जनाब। रुकने यमानी से आगे कहां तक निकलते हैं? मदीना 24 स्टेप्स है। 2 स्टेप्स मजीद आगे बढ़ेंगे गिलाफे काबा तक। गिलाफे काबा को पकड़कर दुआ मांगनी होगी अगर मुकाबला जीतना है। 26वां स्टेप है। 26वें पारे से कुरान पाक के सवाल निकालेंगे। बताइए सूरह मोहम्मद को मोहम्मद क्यों कहते हैं? सूरह मोहम्मद को मोहम्मद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दूसरी आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जिक्र किया गया। इस मुनासिबत से मोहम्मद का इसी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह मोहम्मद कहा जाता है। शायर कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले लगाते ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान
समानो तुम्हारे तुम्हारे मंगानो मकानो तुम्हारे तुम्हारे चुनानो चुनानो तुम्हारे नियारे बने तो जहां तुम्हारे तुम्हारे दहर में ज़बां तुम्हारे तुम्हारे बदन में है जान तुम्हारे तुम्हारे हमारे यहाँ तुम्हारे निहारे उठे भी वहाँ तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारी चमारी तुम्हारी दमारी तुम्हारी झलारी तुम्हारी महक ज़मीनों फलक समा को समा में सिक्का निशान तुम्हारे लिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक नाम मोहम्मद की हमें बरकतों से माला माल फरमाए। जी पहुंच चुके हैं जनाब गिलाफे काबा तक। मोहम्मद इसहाक अत्तारी, बारी है जुबैर अत्तारी की। जुबैर रजा भाई देखते हैं अब कहां तक पहुंचते हैं। हतीम पर आप मौजूद हैं, अगला स्टेप कहां तक आपको ले जाता है? काउंटर चलाइए, काउंटर आपको पहुंचाएगा आपके स्टेप तक। मदीना 7 स्टेप मजीद आगे बढ़ जाएंगे जनाब। डायरेक्ट आप पहुंचेंगे हतीम पाक से हजरे अस्वद तक। हजरे अस्वद 28वां स्टेप है और कुरान पाक के 28वें पारे से आपके लिए सवाल है, सूरह जुमा की फजीलत बयान करें। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम जुम्मे की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकीन की तिलावत किया करते थे। सूरह मुनाफिकून की तिलावत किया करते थे। जवाब दुरुस्त है जनाब। कहां तक पहुंचे हैं? हजरे अस्वद तक पहुंचे हैं जनाब। ये वही बाबरकत और मुकद्दस पत्थर है कि जो जन्नत से तशरीफ लाया, और ये जब आया था तो ये हजरे अबियत था, यानी सफेद पत्थर था, लेकिन इसने मुसलमानों के गुनाहों को एक्सट्रैक्ट कर करके अपने अंदर ले लिया और अब ये हजरे अस्वद हो गया। अल्लाह हमें भी हजरे अस्वद का बौसा नसीब फरमाए। यहीं से तवाफ का आगाज भी होता है, रुकने अस्वद से ये तवाफ का आगाज भी होता है। और तवाफ करने वाले जब जब रुकने अस्वद तक पहुंचते हैं उन्हें हजरे अस्वद का बोसा लेना या फिर इस्तलाम करने का कहा गया है। अल्लाह हमें हजरे अस्वद का बोसा लेने की सआदत नसीब फरमाए। जी बारी है तहा भाई की। गुलाम तहा भाई के लिए सवाल करेंगे। हतीम से आप मजीद आगे कहां तक पहुंचते हैं? मदीना। चौथा 4 स्टेप मजीद आप आगे बढ़ेंगे जनाब। आप पहुंचेंगे मुस्तजाब पर। 25वां स्टेप है, 25वां पारा है कुरान पाक का। देखते हैं इस सवाल का जवाब आप दुरुस्त दे पाते हैं या नहीं। कुरान पाक के 25वें पारे में सूरह ज़ुखरुफ है। सूरह ज़ुखरुफ है। सूरह ज़ुखरुफ को ज़ुखरुफ क्यों कहते हैं बताइए? ज़ुखरुफ का माना है सोना, और किसी चीज़ के हुस्न के कमाल को भी ज़ुखरुफ कहते हैं। और इस आयत के करीमा में आयत नंबर 38 पर लफ्ज़ ज़ुखरुफ का कलिमा जो है वो मौजूद है, उस मुनासिबत से इसे सूरह ज़ुखरुफ कहते हैं। ज़ुखरुफ का माना है सोना, नीज किसी चीज के हुस्न का कमाल भी ज़ुखरुफ कहलाता है। और इस सूरत की आयत नंबर 35 में कलिमा वो ज़ुखरुफन है। ठीक है, इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह ज़ुखरुफ रखा गया है। जवाब में आपकी 2-3 गलतियां हैं छोटी छोटी, लेकिन आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। 25 स्टेप्स पर आप पहुंचेंगे, मुस्तजाब पर पहुंचेंगे। दुआएं कबूल होने वाला ये मकाम है। ये कौन सा मकाम है? जरा एनिमेशन के जरिए देखिए। हमारे गुलाम तहा भाई पहुंच चुके हैं मुस्तजाब पर। ये वो बाबरकत और मुबारक जगह है कि जहां पर रिवायत में मिलता है कि 70,000 फरिश्ते ये दुआओं पर आमीन कहने के लिए मौजूद होते हैं। अल्लाह पाक हमें इस दीवार को पकड़कर दुआ करने की भी सादत और तौफीक नसीब फरमाए। आए मुस्तजारो मुस्तजाबो बीरे ज़मज़म और मता मुस्तजारो मुस्तजाबो बीरे ज़मज़म और मता और हतीम पाक के दोनों किनारों को सलाम और हतीम पाक के दोनों किनारों को सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बाबरकत और मुकद्दस जगह तक पहुंच चुके हैं, मुस्तजाब तक पहुंच चुके हैं गुलाम तहा भाई। देखते हैं कि अब पहले बाबे काबा तक कौन पहले पहुंचता है। यकीनन दिलों की धड़कनें
बे रब्त हो रही होंगी। कौन पहले पहुंचता है? हर एक के दिल की तमन्ना होगी कि एक काश बाबे काबा को थामना हमें नसीब हो जाए, बाबे काबा तक पहुंचना नसीब हो जाए। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। गुलाम तहा भाई तो पहुंच चुके हैं मुस्तजाब पर, बारी है तलहा भाई की। तलहा अत्तारी भाई 27वें स्टेप पर मौजूद हैं। बाबे काबा तक पहुंचना है आपने, तो अब आपने 3 नंबर निकालने हैं। देखते हैं आपका काउंटर कहां तक आपका साथ देता है। मदीना। अल्लाहु अकबर। 5 नंबर। बाबे काबा तक पहुंचने के लिए तो 3 स्टेप्स चाहिए थे जनाब, ये तो 2 मजीद बढ़ गए हैं। बारी है इसहाक भाई की। इसहाक भाई आपके लिए चांस है। 26वें स्टेप पर मौजूद हैं। बाबे काबा तक पहुंचने के लिए आपको 4 नंबर की जरूरत है। देखते हैं। मदीना। 3 नंबर। अल्लाहु अकबर। 1 स्टेप पीछे रह गए हैं, मुल्तजम तक पहुंचे हैं। 29वें पारे से कुरान पाक के आपके लिए सवाल निकालेंगे। 29वां पारा है, आखिरी स्टेप है 30, और आखिरी स्टेप के लिए आपको अगली बारी लेनी होगी। देखते हैं कि इस सवाल का जवाब देकर आप 29वें स्टेप तक पहुंच पाते हैं या नहीं। सवाल है आपके लिए, सूरे मुल्क, सूरे मुल्क को सूरे तबारक क्यों कहते हैं? सूरह मुल्क को सूरह तबारक इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो इब्तिदा है वो तबारक लफ्ज से हो रही है, इसी मुनासबत से तबारक सूरत भी कहते हैं। इसी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह तबारक कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सदा मैं की फजा कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो काबतुल्लाह शरीफ के करीब उसका कुर्ब पाने की सआदत पाते हैं, और बिलखुसूस मुल्तज़म से चमट कर दुआ करना यकीनन ये बड़ी ही सआदत की बात है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जी, मोहम्मद जुबैर रजा के लिए सवाल करेंगे। मोहम्मद जुबैर भाई के लिए काउंटर चलाइए। हजरे अस्वद से सिर्फ 2 स्टेप्स आप पीछे हैं बाबे काबा से। मदीना। अल्लाहु अकबर। 7 स्टेप तो अब हमारे पास मौजूद ही नहीं। गुलाम तहा भाई की बारी है। गुलाम तहा भाई के लिए ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कौन पहले पहुंचता है ये अब फैसला होगा मुकद्दर का जनाब। जी, आपकी काबिलियत तो हमने चेक कर ली, जबरदस्त तैयारी कर आए हैं। 5 स्टेप्स आप दूर हैं बाबे काबा से। 5 नंबरों की जरूरत है। 5 नंबर का काउंटर आपने निकालना है। मदीना। 3 स्टेप्स, यानी आपके लिए 28वें स्टेप पर आपको पहुंचेंगे, हजर अस्वद तक आपको पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुरान पाक के 28वें पारे से सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। सूरह जुमा की फजीलत हमने सुन ली थी। आप बताइए सूरह जुमा को जुमा क्यों कहते हैं?
اس صورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ جمعہ کا لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ جمعہ کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، حجر اسود تک پہنچ چکے ہیں غلام طہا بھائی، اب بالکل قریب ہیں۔ طلحہ بھائی موجود ہیں 27ویں سٹیپ پر، اسحاق بھائی موجود ہیں 29ویں سٹیپ پر، زبیر بھائی موجود ہیں 28ویں سٹیپ پر، اور غلام طہا بھائی موجود ہیں 28ویں سٹیپ پر۔ اب بھی ساتھ نہیں چھوڑا، اب تو باب کعبہ پکڑ لو بھائی، اب تو آگے نکلو۔ دیکھتے ہیں اب غلام طہا بھائی نے تو اپنی قسمت کو آزما لیا ہے، طلحہ بھائی کی باری ہے۔ طلحہ بھائی کاؤنٹر آپ نے نکالنا ہے 3 نمبر کا، جی نکالیے جناب۔ مدینہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جی اسحاق بھائی 1 نمبر دور ہے جناب باب کعبہ سے، 1 نمبر کی ضرورت ہے۔ کون پہلے پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر، اگر یہ کاؤنٹر ایک اور چکر لگا لیتا تو آپ کے لیے 1 نمبر آ جاتا۔ جی زبیر بھائی، زبیر رضا 2 نمبروں کی ضرورت ہے۔ کاؤنٹر 2 نمبر کا نکل آیا تو لاٹری نکل آئے گی جناب، 6 نمبر کا کاؤنٹر نکال دیا ہے۔ غلام طہا کے لیے کاؤنٹر چلائیے، 2 نمبروں کی ضرورت ہے۔ مدینہ بالکل ساتھ نہیں چھوڑنا بھائی، پکی دوستی ہے۔ جی طلحہ اتاری 1 نمبر کی ضرورت ہے، 3 نمبروں کی ضرورت ہے۔ مدینہ اللہ اکبر، طہا بھائی نے کاؤنٹر تو 3 نمبر کا نکال دیا ہے، لیکن 30ویں پارے کے سوال کا جواب بھی درست دینا ہوگا۔ اگر طہا بھائی نے سوال کا جواب درست دے دیا تو پھر آج کا مقابلہ طہا اتاری جیت کر باب کعبہ پر پہنچ جائیں گے اور آج کے ونر قرار پائیں گے۔ طلحہ اتاری کے لیے سوال ہے، سورہ شمس کو شمس کیوں کہتے ہیں؟ سورج کو عربی میں شمس کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ لفظ الشمس سے ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ شمس نام رکھا گیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، پھر مدینے کا مجھ کو خدا ملا، تم چلو چلو میں چلا، میں چلا، یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلا ملے، دربار نبی سے مدینے جانے والوں، جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا لگ جائے گا بستر مدینے میں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کر فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، پھر میں بھی مجھ کو لا ملا، پھر بھی مجھ کو لا ملا، تم چلو 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 میں چلا، میں چلا، تم چلو چلو میں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی انشاءاللہ حقیقی مدینے کا بھی بلاوا آئے گا انشاءاللہ، مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ. زبیر رضا کے لیے بھی انعام ہوگا، غلام طہا کے لیے بھی انعام ہوگا، محمد اسحاق بھائی کو بھی انشاءاللہ تحفہ بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بابرکت اور مبارک تبرکات بھی پیش کریں گے. اور مبارکباد کے ساتھ آج کے مقابلے کے ونر محمد طلحہ اتاری، بہت بہت مبارک ہو. یادگار مونومنٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، یہ مقدس تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. جس نے آپ کو کوالیفائی کر لیا ہے ہمارے اسپیشل مقابلے کے لیے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین ہمیں اجازت دیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رہنمائی نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم،